نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم قضائے حاجت کا مسنون طریقہ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے، یعنی پیشاب پخانے کرنے کی نوبت آئے، تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے آدمی جب واش روم میں یا جنگل میں جہاں بھی جائے تو اپنے ساتھ استنجے کے لیے پانی لے جانا یہ سنت ہے۔ اگر آدمی لیٹرین واش روم وغیرہ میں جا رہا ہے تو لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آدمی واش روم میں داخل ہو رہا ہے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی شخص واش روم لیٹرین میں داخل نہیں ہو رہا بلکہ کوئی جنگل میں یا کسی کھلے میدان میں جا رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا ننگ وغیرہ کھولنے سے پہلے، اپنے سطر سے کپڑا ہٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ یہ بھی سنت ہے۔ اب آدمی واش روم لیٹرین میں جو داخل ہو رہا ہے تو داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھے گا، بعد کے اندر دایاں پاؤں اندر داخل کرے، اور قضائے حاجت کے دوران خواہ وہ واش روم میں بیٹھا ہے یا جنگل میں کھلے میدان میں جہاں بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنا منہ اور پیٹھ یہ شمالاً جنوباً رکھے، شرقاً غرباً نہ رکھے، یعنی اپنا منہ بیت اللہ کی طرف بھی نہ کرے پیشاب پخانہ کرتے وقت، اور اپنی پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہ کرے۔ یہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشاب پخانہ کرتے وقت منہ یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آدمی پیشاب پخانہ وغیرہ کر لے تو پیشاب پخانہ کرنے کے بعد ڈھیلے کو استعمال کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا وغیرہ کر لے۔ جب پانی سے استنجا وغیرہ کر لے تو اب یہ باہر واش روم سے باہر نکلے گا تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں واش روم سے باہر رکھے، پھر بایاں پاؤں نکال کر وہ بھی باہر رکھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پیشاب پخانے کے دوران ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے بات چیت کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ جب آدمی پیشاب پخانہ کر رہا ہو تو کوئی بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اور پیشاب پخانہ کرتے وقت کسی قسم کا کوئی ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا اس سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت کسی قسم کی کوئی بات بھی نہ کرے، اور کسی قسم کا کوئی قرآن کی تلاوت یا ذکر وغیرہ یہ بھی کچھ نہ کرے، بس خاموش ہو کر بیٹھا رہے۔ اور بعض دفعہ آدمی انگوٹھی پہن لیتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی گھڑی وغیرہ ہے جس پر کوئی کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مثلا سبحان اللہ لکھا ہوا ہے یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اتار دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہے گلے کے اندر اور اس پر چمڑا چڑھا ہوا ہے تو گویا کہ اب یہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، تو اگر یہ آدمی واش روم کے اندر جاتا ہے، گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے لیکن وہ چمڑے کے اندر بند ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آدمی جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تعویذ ہے یا کوئی اچھا کلمہ ہے لیکن وہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، بند ہے، جیب کے اندر ہے، بٹوے کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے،
اگر وہ جیب کے اندر ہے، پھر بھی اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی کلمہ، کوئی نیک چیز ہے، جیسے اللہ کا نام ہے، تو ان چیزوں کا ظاہری طور پر لکھا ہوا ہونا اور ان کو لیٹرین واش روم میں لے جانا، ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے اور گناہ ہے۔ اور واش روم میں داخل ہونے کے لیے ننگے سر جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سر وغیرہ کو بھی ڈھانپ کر جائے اور جوتا بھی پہن کر جائے۔ ننگے پیر واش روم میں داخل ہونا اور ننگے سر واش روم میں داخل ہونا یہ خلاف سنت ہے، حضور علیہ السلام سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔